بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ کے 46 ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ پر پاک بھارت کشیدگی کم کرانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے اختیارات کا استعمال کیا جائے۔ خط میں ہاؤس آف کامنز کے ارکان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سیکیورٹی کونسل کی توجہ عالمی امن کو لاحق خطرے کی طرف مبذول کرائیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی ماہ سے جاری اختلافات ایک جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے دانشور سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی سے ہونا چاہیے، تاکہ جو ایشو آج پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خندق بنا ہوا ہے وہ ایک پل بن جائے۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پورا جنوبی ایشیا دنیا کا انتہائی مالدار اور سب سے زیادہ خوشحال خطہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کامیاب مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ناگزیر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ صرف نیت اور قوت فیصلہ کا ہے۔ جب بھارت کی قیادت میں قوت فیصلہ آ جائے گی اور اس کی نیت کا فتور ختم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ آن کی آن میں حل ہو جائے گا۔ موجودہ بین الاقوامی تناظر میں کشمیر کا مسئلہ انصاف کے عین اصولوں کے مطابق حل ہو جانے کے قریب ہے، اور جب بھی ایسا ہو گیا تو دونوں ممالک کے درمیان نفرت کا خلا ختم ہو جائے گا۔ موجودہ بین الاقوامی تناظر میں کشمیر کا مسئلہ انصاف کے اصولوں کے عین مطابق حل ہو جانے کے قریب ہے، اور جب بھی ایسا ہو گیا تو دونوں ممالک کے درمیان نفرت کا خلا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہی مسئلہ بر صغیر میں پائیدار امن کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کو بھارتی یونین میں مدغم کرنے کی مذموم کوشش کشمیر کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب راغب کرنے کا موجب بن رہی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ زیادہ تر حریت لیڈروں کے خلاف فوجی کارروائی ہو رہی ہے، جس کے سبب وہ بھارتی حکومت پر اعتبار نہیں کرتے۔ پاکستان میں شدت پسندی پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت دنیا کی جانب مختلف نظر سے دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک ریٹائرڈ کرکٹر ہیں اور کھلاڑی کا نظریہ بنیادی طور پر امن پسندی کا ہوتا ہے۔ ان کے رد عمل سے یہی عیاں ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں آج مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کی جس بہتر پوزیشن میں ہیں، ایسا پہلے شاید کبھی نہ تھا۔ مسئلہ کشمیر انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کے دائرے میں حل ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے ماضی کے رہنماؤں پنڈت جواہر لال نہرو، پی وی نرسمہا راؤ اور اٹل بہاری واجپئی کے فارمولوں کو بھی منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نرسمہا راؤ نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں تک کشمیریوں کی خود مختاری کا سوال ہے تو اس کی حد آسمان تک ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسئلہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیری عوام کی گفت و شنید کا متقاضی ہے، اور اس گفت و شنید کی حد بہت وسیع ہونی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھارت کے اقدامات کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو مکمل اتفاق رائے کے تحت حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سنگین اقتصادی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، اور کابینہ کے بعض وزراء وزیر اعظم کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے خیال میں انہیں اپنی مشاورتی ٹیم میں اہم تبدیلیاں لانا ہوں گی، چاہے اس کے لیے کچھ وزراء کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینا پڑے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ، برطانیہ، چین، سعودی عرب، ترکی اور امریکہ سے سفارتی طور پر حوصلہ افزا جواب ملا ہے۔ یہ محض سفارتی آداب کا حصہ ہے۔ پاکستان ایسی ہی خوش فہمیوں میں مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ 13 دسمبر 1971 کی رات تک یہی ممالک پاکستان کی حمایت میں پیغامات بھجوا رہے تھے، اور 16 دسمبر کو سقوط مشرقی پاکستان کا عظیم سانحہ پیش آ گیا۔ ان حالات میں پاکستان کی وزارت خارجہ حالات کا رخ کس طرح ہمارے حق میں کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نریندر مودی کا اقدام وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے چند دنوں بعد ہی سامنے آیا، جب ٹرمپ نے کشمیر پر امریکی ثالثی کے لیے بھارتی وزیر اعظم مودی کی خفیہ خواہش کی طرف اشارہ کیا۔ صدر ٹرمپ کو اندازہ تھا کہ بھارت امریکی پیشکش کو تسلیم نہیں کرے گا،
کیونکہ اس کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر شملہ معاہدے کے تحت مذاکرات سے حل ہوگا۔ قوم کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ثالثی کردار کی پیشکش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1960 سے 1974 تک بھارت نے جمہوریہ مصر کے صدر کرنل جمال عبد الناصر اور امریکی صدر کینیڈی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی شخصیات کی ثالثی کی پیشکش کو مسترد کیا تھا۔ پہلے پاک بھارت جنگ 1965، 1971، پھر کارگل کی جنگ 1999 اور اب چوتھی جنگ تیار ہے۔ مارچ 1965 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ نے کشمیر کو بھارت کا ایک صوبہ قرار دینے کا بل منظور کیا تھا اور جموں اینڈ کشمیر میں ایک گورنر کا تقرر کرنے کا بل منظور ہوا تھا۔ بھارت کے اپنے نمائندے پی کے دھر، ایس پی اگروال اور ایس آر بخشی نے سلامتی کونسل میں تحریری طور پر بتایا تھا کہ بھارت کسی بھی حالت میں کشمیر میں اقوام متحدہ کی تجویز کردہ رائے شماری کے انعقاد پر راضی نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ اگر ثالثی کے کردار کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خطے میں افغانستان سے برما تک امن و امان کے خواہاں ہیں تو انہیں عراق کی طرز پر بھارت کے خلاف آپریشن کرنا ہوگا، کیونکہ بھارت کی جارحیت کی پالیسی کی وجہ سے محض اس خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیا عالمی طاقتوں کو احساس ہے کہ بھارت بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دیتا رہا ہے اور دھوکہ دہی سے ہی اس نے کشمیر پر مکمل طور پر قبضہ کر کے اسے حیدرآباد اور جوناگڑھ کی طرح بھارتی یونین میں شامل کر لیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر نے حق خود ارادیت کو بین الاقوامی قوانین کے ایجنڈے میں رکھا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے سفارتی زبان میں کشمیر کو بھارت کا ذاتی اور داخلی معاملہ قرار دے کر بین الاقوامی مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ روس نے بھی پاکستان اور بھارت کے کشمیر پر اختلافات کو شملہ معاہدہ اور اعلان لاہور کے مطابق طے کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کا اقدام بھارتی آئین کے تحت کیا گیا ہے۔ سرحدی اختلافات کا خاتمہ سیاسی اور سفارتی بنیادوں پر کریں۔ عمران خان صاحب کی مضبوط خارجہ پالیسی کی بنا پر 50 سال بعد کشمیر کے انتہائی اہم ایشوز پر جمعہ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، جس میں کونسل کے رکن ممالک نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہرین نے کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی عدالت میں پہنچانے کا مشورہ دے کر اپنی نااہلیت کا ثبوت دیا ہے۔ 1948 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ دولت مشترکہ کا کوئی بھی رکن اپنے سیاسی معاملات کو بین الاقوامی عدالت میں لے جانے کا استحقاق نہیں رکھتا، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں بین الاقوامی عدالت میں جانے کی راہ مسدود کر دی تھی۔ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ بھارت سے درپردہ سازش کر کے کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو معاہدات کی طرز پر کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے صدر انور سادات صحرائے سینا کا 30,000 مربع میل علاقہ واپس لینے میں کامیاب ہوئے تھے، اور اوسلو معاہدے کے تحت یاسر عرفات نام نہاد فلسطینی اتھارٹی کے قیام پر رضامند ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی تناظر میں کشمیر 3 حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے: مقبوضہ کشمیر، لداخ اور آزاد جموں کشمیر بلتستان گلگت۔ آئندہ کی پیش رفت یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان بھی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ قرار دے کر آئین کے آرٹیکل 257 کے مطابق کارروائی کرے، کیونکہ بین الاقوامی اداروں نے کشمیر کو فلسطین بنا دیا ہے۔